بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد کے ایک گھر میں بچی پر بہت تشدد ہوا۔ تشدد بھی اتنا زیادہ کیا گیا کہ سن کر انسان کی روح کانپ جائے، لیکن اسلام آباد پولیس نے ایسی FIR درج کی جس کا ملزمہ کو پورا فائدہ پہنچایا گیا۔ پورا ملک اس گمان میں تھا کہ شاید اس 14 سالہ بچی کو انصاف ملے، لیکن اسلام آباد کی پولیس کی نااہلی اور FIR نے ساری کہانی ہی بدل دی اور مقدمے میں ایسی دفعات لگائیں کہ ملزمہ کو آسانی سے بیل مل گئی۔ اس بچی کا نام رضوانہ بتایا جا رہا ہے۔ 23 جولائی 2023 کو اس کی والدہ کو فون کر کے سرگودا سے اسلام آباد بلایا گیا۔ وہ جب بس اسٹینڈ پر پہنچی تو ایک بڑی گاڑی آئی اور اس کے سامنے رضوانہ کو پھینک کر چلی گئی۔ رضوانہ شدید زخمی حالت میں تھی اور اس کی حالت نہایت خراب تھی۔ فوراً اس کی ماں نے واپسی کی ٹکٹیں لی اور اپنی بیٹی کو ہمراہ لے کر رات 2 بجے سرگودا پہنچی۔ وہاں جاتے ہی وہاں کے ہسپتال میں بچی کو داخل کروایا گیا، لیکن رضوانہ کی حالت اتنی تشویشناک تھی کہ اس کا علاج وہاں ممکن نہ ہوا اور اس کو لاہور کے جنرل ہسپتال میں ریفر کر دیا گیا۔ فوراً رضوانہ کو لاہور جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یہاں آ کر ظلم کی کہانی آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ رضوانہ پچھلے کئی ماہ سے ایک سول جج عاصم حفیظ کے گھر ملازمہ تھی۔ غربت کے مارے والدین نے صرف 10,000 کے عوض رضوانہ کو وہاں ملازمت کے لیے بھیجا تھا۔ ان کو یقین تھا کہ سب کو انصاف دینے والا جج کبھی ان کی کمسن بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، لیکن یہی ان کی سب سے بڑی بھول اور غلط فہمی تھی، کیونکہ غریب کے لیے اس ملک میں کوئی انصاف نہیں۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ اس گھر میں ایک ذہنی مریضہ بھی رہتی ہے جو سول جج کی بیوی سومیہ عاصم ہے۔ سومیہ عاصم نے رضوانہ کو بے جان چیز سمجھ کر اتنا مارا اور اپنا تمام غصہ اس پر اتارا۔ اس نے تشدد کر کے اس کی بری حالت کر دی۔ اس کو ہر چیز سے مارا گیا اور جسم کے ہر حصے پر مارا گیا۔ اس کے ہاتھوں، پیروں، سر پر گہری چوٹیں آئیں۔ اس عورت نے معصوم بچی کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں چھوڑا جہاں اس نے اپنے ظلم کا نشان رقم نہ کیا ہو۔ رضوانہ کے دونوں ہاتھ توڑ دیے گئے، اس کے گردے زخمی کر دیے گئے، اس کے پھیپھڑوں اور جگر تک چوٹیں پہنچائی گئیں۔ اس کو بھوکا پیاسا رکھا گیا اور بس ایک ٹائم کا کھانا دیتے تھے۔ اس بچی کے سر کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے، لیکن اس عورت کو ذرا رحم نہ آیا۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب رضوانہ کو شدید زخمی کر کے اس کی ماں کے پاس پھینکا گیا اور وہ جنرل ہسپتال لاہور لائی گئی۔ تو 13 ڈاکٹروں کا ایک بورڈ جنرل ہسپتال نے تیار کیا تاکہ اس بچی کی جان بچائی جا سکے، کیونکہ وہ جسمانی طور پر اتنی شدید زخمی تھی کہ ڈاکٹروں کو لگ رہا تھا کہ اس کا بچنا ہی ناممکن ہوگا۔ جسمانی طور کے علاوہ اس کو ذہنی طور پر بھی اتنا مریض بنا دیا گیا کہ کوئی بھی اس کے پاس آتا تھا تو وہ چیخ اٹھتی تھی کہ مجھے مت مارو۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کر کے کئی دن اسے آکسیجن پر رکھا اور پھر اس کی جان اب خطرے سے باہر ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد پولیس ہے جو ملزمہ کو بچانے اور اس جج کو بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ پولیس والوں نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھا اور پھر بھی FIR میں وہ دفعات لگائیں کہ جس سے جج کی بیوی کو آسانی سے ضمانت مل گئی۔ اسلام آباد پولیس کے چند ایسے ملازم ہسپتال آئے جو رضوانہ کے ان پڑھ والدین سے کچھ کاغذات پر دستخط بھی لے گئے۔ جب والدین نے کہا کہ ان کاغذات میں کیا لکھا ہے اور کیوں ہمارے دستخط لے رہے ہیں، تو الٹا ان پر غصہ ہونے لگے۔ ناظرین، شاید ان پولیس والوں کے گھر کوئی اولاد نہ ہو جو اس طرح کا رویہ رضوانہ کے کیس میں اپنا رہے ہیں۔ خیر، یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ممکن ہے۔ جب 1.5 سال کے بچے پر 6 من گندم چوری کا مقدمہ ہو سکتا ہے تو پولیس کچھ بھی کر سکتی ہے۔ کچھ ماہرین کا تو کہنا ہے کہ اس کیس میں اقدام قتل کی دفعات لگنی چاہیے، کیونکہ اتنا ظلم صرف قتل کے غرض سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس بچی کو مارنے کی پوری کوشش کی گئی ہے، لیکن پولیس نے ایسی کوئی دفعات نہیں لگائیں جس میں اتنا شدید زخمی ہونے کا جو بتایا گیا ہو۔ امید ہے کہ شاید کوئی ایسا پولیس والا ہو جو اس بچی کو، یا کوئی ایسا جج ہو جو اس بچی کے لیے انصاف دے سکے۔
مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. شکریہ.